السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری لیب۔ آج ہم بات کریں گے کہ خیبر کو فتح کیسے کیا گیا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ خیبر ایک بڑا قصبہ تھا، اس میں یہودیوں کی بڑی بڑی حویلیاں، کھیت اور باغات تھے۔ یہ یہودی مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ مدینہ منورہ سے خیبر کا فاصلہ 150 کلومیٹر کا ہے۔ حدیبیہ سے تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک یا اس سے کچھ کم مدت تک یعنی ذی الحجہ 6 ہجری کے آخر تک مدینہ ہی میں رہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے صرف ان لوگوں کو چلنے کا حکم فرمایا جو حدیبیہ میں بھی ساتھ تھے۔ جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں نہیں تھے انہوں نے بھی چلنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ چلنا ہے تو صرف جہاد کے ارادے سے چلو، مال غنیمت میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صباح بن عرفت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھیں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے سامنے پہنچے تو یہ صبح کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے تھا۔ ایسے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ میرے منہ سے یہ کلمے سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہی کلمہ ہے جو تم نے پڑھا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خیبر کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لشکر کو دیکھا تو چیختے چلاتے میدانوں اور کھلی جگہوں میں نکل آئے اور پھکار اٹھے، محمد ایک زبردست لشکر لے کر آ گئے۔ یہودیوں کی تعداد وہاں تقریباً 10,000 تھی اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت بھی وہ حیران تھے اور کہہ رہے تھے، حیرت ہے، کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ان قلعوں میں سے سب سے پہلے ایک قلعہ نطات کی طرف توجہ فرمائی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بھی بنوائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن خیبر میں رہے اسی مسجد میں نماز ادا کرتے۔ اس جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہن رکھی تھیں اور گھوڑے پر سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا نام ضرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نیزہ اور ڈھال بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو پرچم دیا، وہ پرچم اٹھائے آگے بڑھے۔ انہوں نے زبردست جنگ کی لیکن ناکام لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم ایک دوسرے صحابی کو دیا، وہ بھی ناکام لوٹے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کی دیوار کے نیچے تک پہنچ گئے، لیکن اوپر سے مرہب نامی یہودی نے ان کے سر پر ایک پتھر دے مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ قلعے کی دیوار کے قریب انہوں نے بہت سخت جنگ کی تھی۔ قلعہ نطات کے لوگ 7 دن تک برابر جنگ کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جنگ کے لیے نکلتے۔ پڑاؤ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگراں بناتے۔ شام کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ واپس آ جاتے۔ زخمی مسلمان بھی وہیں پہنچا دیے جاتے۔ رات کے وقت ایک دستہ لشکر کی نگرانی کرتا، باقی لشکر سو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نگرانی کرنے والے دستے کے ساتھ گشت کے لیے نکلتے۔ کئی روز تک جب قلعہ فتح نہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ پیٹھ دکھانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے جب یہ اعلان سنا تو ہر ایک نے چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرچم اسے دیں، مگر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، چنانچہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ کوئی انہیں میرے پاس لے آئے۔
तब हज़रत सलमा बिन अकूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गए और उन्हें ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सर अपनी गोद में रखा और फिर उनकी आंखों में अपना लुआब दहन डाला। लुआब का आंखों में लगना था कि वो उसी वक्त ठीक हो गई। यूँ महसूस होता था जैसे उनमें कोई तकलीफ़ ना रही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, उसके बाद ज़िंदगी भर मेरी आंखों में कभी तकलीफ़ नहीं हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परचम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को थमा दिया और इरशाद फरमाया, जाओ और पीछे मुड़कर न देखना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो परचम को लहराते हुए किले की तरफ रवाना हुए। फिर किले के नीचे पहुंचकर उन्होंने झंडे को नस्ब कर दिया। किले के ऊपर बैठे हुए एक यहूदी ने उन्हें देखकर पूछा, तुम कौन हो? जवाब में उन्होंने फरमाया, मैं अली इब्न तालिब हूँ। उस पर यहूदी ने कहा, तुम लोगों ने बहुत सर उठाया है, हालांकि हक वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। फिर यहूदी किले से निकलकर उनकी तरफ बढ़े। उनमें सबसे आगे हर्ष था। वो एक मरहब का भाई था। ये शख्स अपनी बहादुरी के सिलसिले में बहुत मशहूर था। उसने नज़दीक आते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसका वार रोका और जवाबी हमला किया। इस तरह दोनों के दरमियान तलवारें चलती रहीं। आखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे खून में नहला दिया। उसके गिरते ही मरहब आगे आया। ये अपने भाई से ज़्यादा बहादुर और जंगजू था। आते ही उसने ज़बरदस्त हमला किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर तलवार का वार। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसकी तलवार को अपनी ढाल पर रोका। हमला इस कदर सख्त था कि ढाल उनके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। मरहब उस वक्त 2 ज़िरें पहने हुए था, 2 तलवारें लगाए हुए था और इमामे भी 2 पहन रखे थे। उनके ऊपर खुद देखने के लिए खोद में आंखों की जगह 2 सुराख कर रखे थे। उसके हाथ में नेज़ा था, उसमें 3 फल लगे थे। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस पर वार किया और उनकी तलवार से उसे काटते चले गए। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे कत्ल कर दिया। मरहब के बाद उसका भाई यासिर आगे आया। वो आगे आकर ललकारा और कहने लगा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आएगा? हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों की तरफ से आगे आए और उसे ठिकाने लगा दिया। खैबर की जंग हो रही थी कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसका नाम असवद राई था और वो यहूदी था। एक शख्स का गुलाम था। उसकी बकरियां चराता हुआ उस तरफ आ गया। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर तौर पर इस्लाम की खूबियां बयान फरमाई और उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी। उसके बाद असवद राई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तलवार लेकर मुसलमानों के साथ किले की तरफ बढ़े और जंग करते हुए शहीद हो गए। जब उनकी लाश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इस गुलाम को बुलंद मर्तबा अता फरमाया है। असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किस कदर खुशकिस्मत थे कि न नमाज पढ़ी, न रोज़ा रखा, न हज किया, लेकिन फिर भी जन्नत हासिल करने में कामयाब हो गए। आखिर ये किला फतह हो गया। इस किले के मुहासरे के बाद मुसलमानों को भूख की तंगी हुई और वो बेहाल होने लगे। लोगों ने उस तंगी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इन किलों में से अक्सर किलों को फतह करा के उनमें रिज्क और घी की बहुतात हो। के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबाब बिन मंजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को परचम अनायत फरमाया और लोगों को जंग के लिए जोश दिलाया। नाम नामी किले में जो लोग यहूदियों में से जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गए थे, वो वहाँ से साब नामी किले में पहुँच गए। ये फतात के किलों में से एक था। उस किले का मुहासरा 2 दिन तक जारी रहा। किले में यहूदियों के 500 जांबाज। मुहासरे के बाद उसमें से एक जंगजू निकलकर मैदान में आया और मुकाबले के लिए ललकारा। उस जंगजू का नाम यूशा था। उसके मुकाबले के लिए हजरत हबाब बिन मंजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे आए और उसे पहले ही वार में कत्ल करने में कामयाब हो गए। उसके बाद दूसरा यहूदी निकला। उसने भी मुकाबले के लिए ललकारा। उसका नाम दयाल था। उसके मुकाबले के लिए हजरत अमार बिन अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सामने आए। उन्होंने एकदम दयाल की खोपड़ी पर वार किया और बोले, ले संभाल, मैं एक गफारी हूँ। दयाल पहले ही वार में ढेर हो गया। अब यहूदी ने जबरदस्त हमला किया। उसके नतीजे में मुसलमानों को पसपा होना पड़ा और वो इधर उधर बिखरते चले गए। यहूदी आगे बढ़ते रहे यहाँ तक कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त घोड़े से नीचे उतर कर खड़े थे। उस हालत में हजरत हबाब बिन मंजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूरी तरह साबित कदम रहे और जमकर लड़ते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को पुकारा और जोश दिलाया तो वो पलट कर यहूदियों पर हमला आवर हुए। उन्होंने यहूदियों पर एक भरपूर हमला किया। हजरत हबाब बिन मंजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दुश्मन पर जबरदस्त जलगार। यहूदी उस हमले की ताप न ला सके और तेजी से पसपा हुए, यहाँ तक कि अपनी हवेलियों तक पहुँच गए। अंदर घुसते ही उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। अब मुसलमानों ने जलगार की और यहूदियों को कत्ल करने लगे, साथ में उन्हें गिरफ्तार करने लगे। आखिर किला फतह हो गया। उस किले में मुसलमानों को बड़े पैमाने पर गेहूं, खजूरें, घी, शहद, शक्कर, जैतून का तेल और चर्बी हाथ आई। यहाँ से मुसलमानों को बहुत सा जंगी साजो सामान भी मिला। उसमें मुंजनीक, जिरहें, तलवारें वगैरह शामिल थीं। उस किले से जो यहूदी जान बचाने में कामयाब हुए, उन्होंने किला नामी किले में पनाह ली। ये किला एक पहाड़ की चोटी पर था। मुसलमानों ने उसका भी मुहासरा कर लिया।
ابھی محاصرے کو 3 دن ہی گزرے تھے کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے ابو القاسم، آپ اگر میری جان بخش دیں تو میں آپ کو ایسی اہم خبر دوں گا کہ آپ اطمینان سے قلعہ فتح کر لیں گے، ورنہ اگر آپ اس قلعے کا 1 مہینے تک محاصرہ کیے رہیں تو بھی اس کو فتح نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس قلعے میں زمین دوز نہریں ہیں، وہ لوگ رات کو نکل کر نہروں میں سے ضرورت کا پانی لینے آتے ہیں، اب اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ لوگ بآسانی شکست مان لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دے دی، اس کے بعد اس کے ساتھ ان نہروں پر تشریف لے گئے اور یہودیوں کا پانی بند کر دیا۔ اب یہودی قلعے سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے، خون ریز جنگ ہوئی اور آخرکار یہودیوں کو شکست ہوئی۔ اس طرح مسلمانوں نے فتح کے تینوں حصے فتح کر لیے۔ اب وہ شک کے قلعوں کی طرف بڑھے، اس میں بھی کئی قلعے۔ مسلمان سب سے پہلے قلعہ ابی کی طرف بڑھے، یہاں زبردست جنگ ہوئی۔ سب سے پہلے یہودیوں کے قلعے میں سے ایک جنگجو باہر آیا، اس کا نام غزوال تھا۔ اس نے مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ اس کی للکار پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، انہوں نے نزدیک آتے ہی اس پر حملہ کیا اور اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ وہ زخمی ہو کر واپس بھاگا، حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور بھاگتے بھاگتے دوسرا وار کیا۔ یہ وار غزوال کی ایڑی پر لگا، زخم کھا کر وہ گرا۔ اسی وقت حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس وقت ایک اور یہودی مقابلے کے لیے باہر نکلا اور اس کے مقابلے میں ایک اور مسلمان سامنے آئے، لیکن وہ مسلمان اس کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے مقابلے میں مسلمانوں میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور نزدیک پہنچتے ہی اس پر حملہ آور ہوئے۔ پہلے وار میں انہوں نے اس کا پاؤں کاٹ ڈالا اور دوسرے وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر کسی یہودی نے مسلمانوں کو آ کر نہ للکارا، اس پر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعے پر حملہ کر دیا۔ مسلمان قلعے کے اندر گھس گئے، ان میں سب سے آگے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس قلعے سے بھی مسلمانوں کو بہت سا مال ملا، مویشی ملے، کھانے پینے کے سامان بھی ملا۔ قلعے میں جو لوگ موجود تھے وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے شک کے قلعے میں پناہ لی۔ اس کا نام قلعہ بری تھا۔ شک کے 2 ہی قلعے تھے، ایک ابی اور دوسرا بری قلعہ تھا۔ بری قلعے میں یہودی نے بہت زبردست حفاظتی انتظام کر رکھے تھے، انہوں نے مسلمانوں پر زبردست حملہ کیا، پتھر برسائے، باز تو تیر اس جگہ آ گرے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی کنکر اٹھائی اور اس قلعے کی طرف پھینک دیا۔ ان کے پھینکنے سے یہ قلعہ لرز اٹھا، یہودی بھاگ نکلے۔ یہاں سے بھی مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت ہے، یہودیوں کے برتن بھی ہاتھ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو دھو کر استعمال میں لاؤ۔ اس طرح فتحات اور شک کے 5 قلعوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان جگہوں سے بھاگنے والے یہودیوں نے قتیبہ کے قلعوں میں پناہ لی۔ قتیبہ کے بھی 3 قلعے تھے، ان میں سب سے بڑے قلعے کا نام غوث تھا، دوسرے کا وطی اور تیسرے کا نام سلالم تھا۔ ان تمام تر قلعوں میں غوث کا قلعہ سب سے زیادہ بڑا اور مضبوط تھا۔ مسلمان 20 دن تک اس کا محاصرہ کرتے رہے، آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو بھی فتح کروا دیا۔ اسی قلعے سے حضرت صفیہ بنت حیی بنت اخطب گرفتار ہوئیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ مسلمان ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں۔ کموس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے قلعہ وطی اور قلعہ سلالم کا محاصرہ کر لیا۔ دونوں کو محاصرہ 14 دن تک رہا، مگر دونوں میں سے کوئی شخص باہر نہ نکلا۔ 14 دن بعد انہوں نے صلح کی درخواست کی، اس شرط پر صلح ہو گئی کہ یہ یہودی اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے نکل جائیں گے اور بدن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی چیز نہ لے کر جائیں گے۔ اس طرح یہ دونوں قلعے بغیر خون ریزی کے فتح ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھ ایک بڑا خزانہ بھی لگا۔ خیبر ہی میں آپ کی خدمت میں اشری اور دوسی قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے۔ اشری لوگوں میں حضرت ابو موسیٰ اشری بھی شامل تھے اور دوسیوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، ان حضرات کو بھی مال غنیمت دیا گیا۔ خیبر کی فتح کے موقع پر حبشہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، یہ اس موقع پر وہاں لوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم میں نہیں جانتا مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے پر زیادہ خوشی ہے۔ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کے رہنے والے بہت سے لوگ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائی، اس کو سن کر یہ لوگ رو پڑے اور ایمان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبردست خاطر تواضع فرمائی اور فرمایا، ان لوگوں نے میرے صحابہ کی بہت عزت افزائی کی۔ مطلب یہ تھا کہ جب مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے تھے تو مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اس وقت وہاں ان کی بہت عزت افزائی کی گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیبر میں فتح عطا کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔